السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نورین۔ میں ہوں طالب محسن۔ ہم افطاری ٹرانسمیشن لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ کل ہم نے رمضان ٹرانسمیشن میں گفتگو کی تھی حضور پاک کے رمضان پہ، رمضان کی اہمیت پہ اور رمضان کی تیاری پہ۔ آج اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم طالب صاحب گفتگو کریں گے حضور پاک کی محبت پہ، اور حضور پاک کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے اور کیوں مقام ہے، اور حضور پاک سے ہم کیوں محبت کریں۔ اب دیکھیں، رائج الوقت محبت کے طریقے ہیں کہ حضور پاک سے محبت میں ہم آنسو بہاتے ہیں، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، ہم قوالیاں کرتے ہیں، اور مدینہ شریف کی مسجد نبوی کی تصویر دیکھ کر ہم بہت دعائیں کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کے لیے جائیں، ہمیں زیارت کی توفیق ہو۔ اور اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اصل میں جو حضور کا مقام ہماری زندگی میں ہے، اور جو حد درجہ محبت وہ کوالیفائی کرتے ہیں ہم سے، اس کا وہ صرف اس بات پہ سٹینڈ کرتی ہے کہ حضور ہمارے لیے دین لے کر آئے، آپ سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، آپ سے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے کی کنکلوژن جو کہ آخرت ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوا، اور جن حوالوں سے آپ نے ہمارے لیے یہ دین چھوڑا جو کہ قرآن اور حدیث اور سنت ہے۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی ہے کیا، اور اس زندگی میں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، اور پیچھے جو الہامی مذاہب ہیں ان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک سکیم کے تحت تخلیق کیا ہے۔ وہ سکیم کیا ہے کہ انسان کو ایک زندگی کے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک عارضی دور سے گزار کر ایک مستقل زندگی میں لے کے جانا ہے۔ اچھا، فرق کیا کیا گیا ہے کہ یہ جو عارضی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، یہ آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے۔ اور جس چیز کو آپ سکیم کہہ رہے ہیں، یہ سکیم وہ بیسیکلی نبیوں کو دیتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ آگے اس کو پہنچائیں ان کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک کو امتحان اور آزمائش کا دور قرار دیا، اور ایک کو انعام یا سزا کا دور قرار دیا، اور وہ موت سے پہلے اور موت کے بعد کی زندگی ہے۔ صحیح۔ تو اب پیغمبر آ کے ہمیں سب سے پہلے ایک تو اس بات سے خبردار کرتے ہیں کہ تم ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہو، یہ امتحان کا دور ہے، اور اصل میں تمہارا اصل زندگی کا آغاز تمہاری موت کے بعد ہونا ہے، صحیح۔ اور جس میں تم اپنی اس دنیا میں کمائی کا نتیجہ بھگتو گے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے ہماری اصل زندگی کو سنوارنے والے انبیاء ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہستی ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے اب خدا کی ہدایت کا منبع ہیں، ماخذ ہیں۔ اب ہمیں اگر یہ جاننا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کا حکم کیا ہے، خدا کی پسند کیا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اس کا اور کوئی ذریعہ دنیا میں محفوظ اور حتمی اور کامل موجود نہیں ہے، وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب ہم محبت کے حوالے سے بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی اس حیثیت کو سمجھیں، اس مقام کو سمجھیں، اور اس مقام کے اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضور ایک عظیم ہستی ہیں، حضور کا اسوہ، حضور کا کردار، حضور کی شخصیت ایک باکمال شخصیت ہے۔ عقیدت اور محبت ایک فطری چیز ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو ان کی شان ہے، جو ان کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کی قربت ہے، وہ ساری چیزیں انسان کے اندر محبت پیدا کرتی ہیں، اور محبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کا تقاضا ہے، دینی شخصیت کا تقاضا ہے، دینی زندگی کا تقاضا ہے کہ حضور سے محبت ہو۔ لیکن اس کی صحیح صورت کیا ہے؟ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ ہم پیغمبر سے جو ہدایت ملی ہے، ان سے جو تعلیمات ملی ہیں، ان سے جو نمونہ ہمیں ملا ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ محبت کا صحیح انداز ہے۔ صفات بیان کرنا، تعریفیں کرنا، یہ اس کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ اس کا حصہ اصل میں نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اصل میں یہ حصہ تب بنے گا کہ ہم صفات بیان کرتے کرتے ان صفات کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں، اس کا کچھ حصہ اپنانے کی کوشش کریں، جتنا ہمارا ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے جتنا ہم افورڈ کرتے ہیں، جتنا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اپنے لیے دعا کرنے کا، جس کو ہم درود کہتے ہیں، وہ فرمایا ہے، اور یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے، آپ کے اسوے کو اپنانا محبت کا تقاضا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے بندے کی حیثیت سے اور خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے پہچاننا
حضور کے ساتھ صحیح تعلق ہے. بالکل. اگر ہم اس تعلق میں کوئی اور چیز شامل کر دیں گے، عقیدت کو بڑھاتے بڑھاتے اس کو کوئی خراب شکل دے دیں گے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں فرماتے. ان کی روایات سے بھی واضح ہے، قرآن مجید میں صریح الفاظ میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور یہ پھر خطرہ یہ ہے کہ ہم کہیں شرک والے راستے پر نہ چل نکلیں. تو اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ محبت کریں، عقیدت کریں، ان کے تعلیمات پر عمل کریں، ان کے اسوے کو، ان کے نمونے. طالب صاحب، پہچان کا یہی مطلب ہے نا کہ ان کو جو ہم اتنی محبت کر رہے ہیں اور جو ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم کس وجہ سے محبت، وہ دین کا طریقہ جو ہم نے ان سے سیکھا، جو وہ ہمارے لیے ایک فٹ سٹیپس چھوڑ کے گئے، اگر ہم اس پہ نہیں چلیں گے، اس کو نہیں فالو کریں گے، تو پھر مطلب ہے کہ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہمارے بچے کئی دفعہ کرتے ہیں کہ ڈس اوبے بھی کرتے ہیں، شام کو آ کے آئی لو یو بھی کہہ دیتے ہیں، اس سے وہ سیکھتے بھی کچھ نہیں ہیں، ہمارے دل میں جگہ بھی سچ نہیں بنتی اور اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلتا. ہم بھی آنسو بہاتے رہیں گے، نعت پڑھتے رہیں گے، تسبیح پہ درود شریف پڑھتے رہیں گے، آذان آئی تو ہم کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، بھلے غلط کام میں نہیں مصروف ہوئے، لیکن آذان آنے کا تو مطلب ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے. حضور پاک کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آذان آتی تھی تو لگتا تھا کہ ہم میں جیسے ایک اجنبی ہیں، کہ آپ کا دھیان بالکل نماز کی طرف ہو جاتا تھا. نماز کی طرف ہو جاتا. تو پھر یہ فالوئنگ ہے، یہ فالوئنگ ہے. اور یہ جو اگر کسی شخص کی زندگی میں حضور کے تعلیمات پر عمل نہیں ہے، حضور کے اسوے کی پیروی نہیں ہے، جھلک نہیں ہے، تو اور وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ محبت قرار نہیں پائے گی. صحیح. اس کی کوئی قیمت قیامت میں والے دن پڑنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پاک تو یہ چاہ بھی نہیں رہا، حضور پاک خود بھی یہ نہیں چاہ رہے. یہ نہیں چاہ رہے کہ نام لیا جائے محبت کا، ایک جھوٹی اور بناوٹی محبت میرے ساتھ کی جائے اور حقیقی محبت نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محبت میں مبتلا ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں محبت کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہیے کہ محبت آخر ہے کیا. محبت آخر ہے کیا، اور محبت کے حضور سے محبت کے حضور سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور وہ محبت ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آتی ہے. یہ جو ارشاد ہوتا ہے روایات میں کہ اللہ اور رسول تمہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی یہاں اگر بیان کر دیا جائے تو وہ بنیادی طور پر کیا تقاضا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ جب دنیا کے تقاضے سامنے آئے، جب رشتہ داروں کے تقاضے سامنے آئے، جب کاروبار کے تقاضے سامنے آئے، اور دوسری طرف پیغمبر کی تعلیمات ہوں، خدا کی ہدایات ہوں، جب کلیش آئے، تو تم ترجیح کس کو دیتے ہو؟ صحیح. یہ اس کا اظہار ہوگا کہ واقعی ہم نے اللہ کے رسول کو اور اللہ کے کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے بڑھ کر محبوب بنا رکھا ہے، کہ ہمارا فیصلہ پھر ان کے حق میں جاتا ہے، ان چیزوں کے حق میں نہیں جاتا. یہ محبت کا امتحان بھی ہوا اور محبت کا اظہار. طالب صاحب، کانورسیشن ہماری ابھی باقی ہے، مگر یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.